میں اپنے بچے کو کس مدرسے میں داخلہ دلواؤں، میرے بچے کے لیے کون سا مدرسہ مناسب رہے گا؟ یہ سوال شوال کے مہینے میں خصوصاً اور سال بھر عموماً کیا جاتا ہے کہ مجھے میرے بچے کے لیے کون سا مدرسہ مناسب رہے گا اور کس مدرسے کا نظام تعلیم بہتر ہے۔ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے بچے کی ترجیحات کو دیکھیں، آپ اپنے بچے کے ذہن کو دیکھیں، کیا وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق رکھتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب دینی رجحان رکھتے ہیں اور صوم و صلات کے پابند ہیں تو وہ بچوں کو زبردستی مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے شوق سے پڑھتے نہیں، وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ وہ دین کے رہتے ہیں، کیونکہ بچوں میں بنیادی طور پر شوق نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں بچے کی ترجیح کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور اس کو میڈیکل کی تعلیم دیجیے، اگر آپ کے بچے کا شوق انجینئر بننے کا ہے تو اس طرف اس کی رہنمائی کیجیے۔ اچھا، بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بچے کا شوق دینی ہوتا ہے اور دوسرے بچے کا شوق مدرسے کا نہیں ہوتا، تو والد صاحب سب بچوں کو زبردستی مدرسے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کے سب بچوں کا رجحان دینی تعلیم کا ہے تو سب کو دینی تعلیم میں داخل کیجیے۔ اگر سب بچوں کا رجحان دینی تعلیم کا نہیں ہے، انجینئر بننے کا ہے، ڈاکٹر بننے کا ہے یا کسی اور سکل کے حاصل کرنے کا ہے، تو آپ بچوں کی ترجیحات کو اپنی رائے پر ترجیح دیجیے۔ ہاں، یہاں یہ بات یاد رکھیں، بچے کا عالم بنانا ضروری نہیں، حافظ بنانا ضروری نہیں ہے، البتہ بچے کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ ان کو ضروری تعلیم، دین اسلام کی ضروری معلومات، ایک بنیادی ماحول فراہم کرنا وہ آپ کے ذمہ لازم اور فرض ہے۔ بچوں کی دینی تعلیمی آبیاری کے لیے کوشاں رہنا چاہیے والدین کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچے کی ذہنی استعداد کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے، آپ اس کو حفظ قرآن کرواتے ہیں تو یقیناً وہ قرآن کو حفظ نہیں کر سکے گا، اور اگر کر بھی لے تو ساری زندگی اس کا قرآن کمزور رہے گا اور اس کا حفظ جو ہے وہ ناپختہ رہے گا۔ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، 50 سال کا یہ تجربہ ہے کہ کن ذہن بچے کو قرآن حکیم کا حافظ نہیں بنانا چاہیے۔ بچے کے وقت کا بھی ضیاع ہے اور استاذ کے وقت کا بھی ضیاع ہے۔ اب کس مدرسے میں بچے کو داخلہ دلوانا ہے تو اس کے لیے بچے کی استعداد کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ ایک تعلیم کو حاصل کر سکتا ہے، یعنی صرف حفظ کر سکتا ہے، تو ایسے مدرسے میں داخل کیجئے جہاں صرف حفظ کی مضبوط تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ حفظ کے ساتھ ساتھ اتنی استعداد رکھتا ہے کہ وہ عصری علوم پڑھ سکے تو پھر آپ کو کسی ایسے ادارے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر آپ صرف حفظ کروانا چاہتے ہیں تو وفاق المدارس کے تحت اپنے شہر میں جہاں کہیں بھی معیاری تعلیم ہے، جہاں نظم و ضبط ہے، آپ اس مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کروا دیجئے۔ ہاں، ایک بات یاد رہے کہ آپ اپنے بچے کی سرپرستی کرتے رہیں، اساتذہ کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں، اپنے بچے کی رپورٹ لیا کریں، ماہانہ طور پر، ہفتہ وار، روزانہ کی بنیاد پر مدرسے کے ساتھ انگیج رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا رجحان وفاق المدارس سے ہٹ کر تبلیغی جماعت کی مختلف شاخیں ہیں ان کی طرف ہے تو آپ جس شاخ پر مطمئن ہے، جس برانچ پر مطمئن ہے، تو آپ اپنے بچے کو وہاں داخل کروا دیجیے۔ اگر آپ کے بچے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک وقت میں دینی اور عصری دونوں تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو پھر آپ کو ایسے اداروں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جہاں دو نظام تعلیم ہے۔ میری دانش کے مطابق اس وقت پاکستان میں 20 ادارے الحمدللہ ایسے ہیں بیک وقت جہاں دینی اور عصری تعلیم بیک وقت ایک چھت کے نیچے دی جاتی ہے۔ مختلف مدارس ہیں، ان میں سے ایک جامعۃ الغنی ہے۔ جامعۃ الغنی کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے اور جامعۃ الغنی کی 8 برانچیں ہیں۔ آپ کسی ایک برانچ میں بچے کو داخل کر سکتے ہیں۔ جامعۃ الغنی پر انشاءاللہ میں کسی دن تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ البتہ مختصراً عرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، اپنے سسٹم اور نظم کے اعتبار سے یہ پاکستان کا منفرد ترین ادارہ ہے جہاں بچوں کو غیر رہائشی تعلیم دی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے، پرائمری پاس بچے کو یہاں رکھا جاتا ہے یا اس استعداد کے حامل بچے کو رکھا جاتا ہے۔ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اسے اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے اور کیمبرج کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے اور ایک بہترین سٹاف ان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میٹرک سائنس پاس بچے کو لیا جاتا ہے جس کے نمبر 60% سے کم نہ ہو اور ادارے کے ٹیسٹ کا پاس کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی بچے میٹرک کا امتحان دیتے ہیں، اس ادارے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میٹرک سائنس پاس بچے کو یہ
मैकेनिकल की तालीम देते हैं, DAE का डिप्लोमा करवाया जाता है, और यहाँ इसी के साथ साथ FSC भी बाज़ तलबा को करवाई जाती है। जो बच्चे 80% के करीब नंबर हासिल करते हैं उन्हें इदारे में FSC करवाई जाती है। इसी के साथ साथ फिर आगे जाके इनको BS करवाया जाता है और PhD तक यहाँ तालीम का एक सिस्टम मौजूद है। यानी 5वीं क्लास से लेकर MPhil PhD तक इस इदारे में दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जाती हैं। तालीम हासिल करने के बाद ये इदारा बच्चे को नौकरी भी मुहैया करता है। इस इदारे की कोशिश ये है कि हमारे इदारे का पढ़ा हुआ तालीम जाया ना हो। मुहतरम नाज़रीन, इसी के साथ साथ बैतुस्सलाम भी एक बहुत मशहूर इदारा है, उसमें भी एक तालीम का सिस्टम है, वहां भी आप राब्ता कर सकते हैं। जामिअतुर रशीद, वहां भी अरबाब फज़ल इल्म ने मुख्तलिफ शोबाजात शुरू किए हैं। अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान है, अमूमन ये देखा गया है कि हम अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान करवाते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं, कारी साहिबान की मेहनत है, मदरसों की मेहनत है, लेकिन जैसे ही ये बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है, दोबारा मुआशरे में आता है, तो मुआशरे के असर की वजह से बाज़ औक़ात कुरान भुला देता है, या बाज़ औक़ात वज़ा क़ता शरी नहीं रहती, और वो जो और जैसा उसको रहना चाहिए वो इस तरह रहता नहीं। उलमा इस हवाले से इंतहाई मुतफक्किर थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हुफ़ाज़ एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान में शुरू हुआ है, और उनके जो सरबराह हैं मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब हैं, और इसी के साथ साथ उसके जो निगरान हैं वो मौलाना खुर्शीद हैदर साहब हैं। और हजरत फरमा रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में वो एक एक शहर का, एक एक कस्बे का विजिट कर रहे हैं, और 20 मदारिस को मुतवज्जे कर चुके हैं कि हाफिज कुरान बच्चे को तालीम दी जाए। इंशाल्लाह इस मौजू पर हम अलहदा प्रोग्राम करेंगे कि हुफ़ाज़ को जाया होने से हम बचाएं और हुफ़ाज़ एजुकेशनल सिस्टम के अंदर उनको दाखिला दिलवाएं। और मुल्क पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ये शुरू हो चुका है। अगर आपका बेटा हाफिज कुरान नहीं बनता, अगर आपका बच्चा आलिम दीन नहीं बन रहा, तो कम से कम एक अच्छा मुसलमान बनना तो उसके लिए जरूरी है। इसलिए मेरी राय यह है कि मकतब तालीम कुरान के निज़म के साथ अपने बच्चों को वाबस्ता कीजिए और उनको दाखिला दिलवाइए।